أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني يونس بن سليم قال أملى علي يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل فلبسنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال. اب مفسر رحمت اللہ علیہ سورۃ المؤمنون کی فضیلت میں یہ حدیث مبارک ذکر فرما رہے ہیں. عبد الرحمن ابن عبد القاری فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا. انہوں نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے قریب ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہو. دوی کہتے ہیں آواز کو، اور یعنی ایسی آواز آتی تھی جیسے شہد کی مکھیاں اڑتی ہیں تو ان سے ایک آواز پیدا ہوتی. بہرحال یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے، ورنہ وحی کی سب سے آسان جو صورت تھی حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر انسان کی شکل میں حضور کی خدمت میں تشریف لاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے قرآن تلاوت فرماتے. تو یہ سب سے آسان صورت ہے. اور کبھی یہ ہوتا تھا کہ اللہ حضور کے دل مبارک پہ القاء فرما دیتے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ جب لفظ معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہوں تو وہ قرآن پاک ہے. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ صرف ایک مضمون کا القاء دل سے ہو جاتا ہے اور آگے زبان مبارک سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو حدیث کہا جاتا ہے. قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کو اسی لفظ و معنی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیغمبر کے دل میں ایک مضمون القاء فرما دیتے لیکن اس کو حضور اپنی زبان سے بیان فرماتے ہیں. اب جناب فرماتی ہیں کہ ہم نے سنا فلبثنا ساعۃ، ہم ٹھہر گئے کہ ہم دیکھیں وحی آ رہی ہے تو وحی سن کے جائیں. فاستقبل القبلۃ ورفع یدیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہوئے اور ہاتھوں کو اٹھایا. تو اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ دعا کے لیے یہ بھی آداب دعا میں ہے کہ آدمی اپنا رخ قبلے کی طرف کرے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے ابتدا میں درود پاک کی تلاوت کرے، اس کے بعد حمد و ثنا کرے، پھر اپنی دعا مانگے، اور اس کے بعد پھر جب ختم کرے تو درود شریف پڑھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم.
کیونکہ جس دعا کے اول آخر میں درود شریف نہ ہو وہ آسمانوں کی طرف اٹھتی ہی نہیں، اور جب اول آخر درود شریف ہو تو اس کی درود شریف تو مقبول ہوگا، تو ہماری دعائیں بھی ساتھ سنی جائیں۔ اور حضور نے یہ دعا مانگی، اللہم زدنا ولا تنقصنا وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَأَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثَرْ عَلَيْنَا وَارْضَ عَنَّا وَارْضِنَا۔ یا اللہ ہمیں اور زیادہ فرما، ہمارے اندر کمی نہ کر دے، ہماری تک عزت بڑھا دے، ہمیں ذلیل نہ کر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی نعمتیں عطا فرما، محروم نہ کر دے۔ یا اللہ ہمیں ترجیح عطا فرما، ہم پہ کسی اور کو ترجیح عطا نہ فرما۔ یا اللہ ہمیں راضی فرما اور ہم سے راضی ہو جا۔ ثم قال لقد انزل علی 10 آیات، اس کے بعد حضور پاک نے فرمایا اللہ نے مجھ پہ 10 آیتیں اتاری ہیں، من اقامہن دخل الجنہ، کہ جو آدمی ان 10 آیتوں پہ اقامہن مانا ان پر عمل کرے گا اور قائم رہے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر حضور نے یہ آیتیں پڑھی، قد افلح المؤمنون الی آخرہ، ورواہ الترمذی فی تفسیرہ والنسائی فی الصلاۃ من حدیث عبد الرزاق بہ، وقال الترمذی رحمہ اللہ منکر لا نعرف احدا رواہ غیر یونس بن سلیمان ویونس لا نعرفہ، لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو یونس بن سلیم کے بغیر کسی اور نے یہ حدیث روایت نہیں کی، اور یونس بن سلیم جو ہے یہ خود مجہول ہے، اس کا پتہ نہیں کہ اس کا کیا حال ہے۔ وقال النسائی فی تفسیرہ انبانا قتیبہ بن سعید قال حدثنا جعفر بن عمران عن یزید بن بانوس قال قلنا لعائشة ام المؤمنین کیف کان خلق رسول اللہ، کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق مبارک کے بارے میں بتائیں۔ قالت کان خلق رسول اللہ سم القرآن، بی بی عائشہ نے فرمایا حضور کی سیرت اور خلق دیکھنا ہے تو قرآن پڑھ لو، جو قرآن میں ہے وہ گویا کہ عملاً میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں ہے۔ فقرات، اس کے بعد بی بی عائشہ نے یہ آیات پڑھی، قد افلح المؤمنون حتی انتہت الی والذین هم علی صلواتهم یحافظون، قالت هكذا كان خلق رسول اللہ۔ یاد رکھیں کہ حدیث جو پہلی ہم نے پڑھی ہے اس میں ایک راوی منکر ہے، مجہول ہے، لیکن مضمون جو ہے وہ ثابت ہے، کیونکہ قرآن اسی لیے فوراً امام صاحب نے تفسیر مفسر ابن کثیر نے بی بی عائشہ کی یہ حدیث نقل کر دی، کیونکہ یہی تو وہ صفات ہیں مومنین کی جن کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اور جو ان صفات پر قائم رہے گا اس کی جنت جانے میں شبہ ہی نہیں ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت۔ وقد روى عن كعب الأحبار مجاهد بالله وغيرهم لما خلق الله جنة عدن وغرسها بيده نظر إليها وقال لها تكلمي فقال قد أفلح المؤمنون، قال كعب الأحبار لما أعد لهم من الكرامة فيها، وقال ابو العالیہ فانزل اللہ ذلك فی کتابہ۔ اب کعب الأحبار اور حضرت مجاہد اور ابو العالیہ نے روایت کی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے جنت عدن پیدا فرمائی، کیونکہ جنتیں بہت ہیں، قرآن پاک میں ذکر آتا ہے جنت عدن، اور اسی طرح جنت النعیم، اسی طرح جنت الخلد، اسی طرح آتا ہے فردوس، وَإِلَّا اللہ کے پاس تو کئی جنتیں ہیں، اور جو سب سے ادنا جنت ہے یعنی چھوٹی جنت ہے، یہ دنیا کا پورا کرہ جو ہے اس کو اور 10 کے ساتھ ضرب دے دو تو وہ ادنا جنت سے بھی یہ چھوٹا ہوگا، یعنی اس کو اگر یعنی 10 گنا جو کچھ اس کے اندر ہے یہ بھی جنت سے چھوٹا ہوگا، ادنا جنت سے، جو اعلیٰ جنت ہے وہ تو اعلیٰ۔ اس لیے قرآن فرماتے ہیں جنت عرضها السماوات والارض
علماء فرماتے ہیں کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں جب بچھا دی جائیں تو یہ جنت ایک جنت کا عرض بنے گا، اور طول کتنا ہوگا وہ تو اللہ جانتے ہیں، لا یعلمہ الا اللہ تبارک و تعالی۔ تو اس لیے فرمایا، لیکن یاد رکھیں کہ جنت جو ہے، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مادہ اور جن کا مادہ ایک ہے۔ کیا معنی؟ یعنی جنہ، جن، جنون، جنہ، جنین، یہ سب ایک ہی مادہ ہے، مادہ جو ہے ایک ہے، جنہ یا جن جن، باب ایک ہے، مادہ ایک ہے، اصل ایک۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ اگر جنت کو ہم جن سے لیں تو اللہ نے چونکہ جنوں کو اتنا تیز بنایا ہے کہ وہ ایک دن میں پوری دنیا پھر سکتے ہیں، بلکہ بعض روایات میں ہے 1 گھنٹے میں پوری دنیا کا چکر لگا سکتے ہیں، تو اسی لیے مانا جنت کا مادہ جن سے ہے کہ وہاں بھی اللہ کی رحمت سے مومنوں کو جلدی جلدی پہنچا دیا جائے گا، تو اس لیے اس کے مادے کے اندر یہ سرعت بھی موجود ہے، یعنی سرعت ایصال المؤمنین فی الجنت۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن جب جنت میں جائیں گے تو اللہ کی شان ہے، اللہ ان کے دلوں میں ایسا علم ڈال دیں گے، معلوم ایسا ہوگا کہ ان کا پرانا گھر ہے، اپنے گھر میں جا رہے ہیں، ہر راستے کا پتہ ہے، ہر جان کہ ہم نے کہاں جانا ہے، کہاں بیٹھنا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کسی نئے محل میں جاؤ تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ بھی کہاں بیٹھیں، بیٹھنے کا کمرہ کون سا ہے، انتظار کا کون سی ہے، ڈرائنگ کون سا ہے، ڈائننگ کون سا ہے، ویٹنگ کون سا ہے، تو آدمی گھبرا جاتا ہے۔ لیکن اللہ دلوں میں ایسا ڈال دیں گے کہ پہلے سے کوئی جنت میں رہ رہا تھا تو فوراً جنت والا اپنی مقامات کو پہچان لے گا۔ اس لیے کہیں کہ الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، کہ اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ جس نے ہم سے غموں کو دور فرمایا، وَأَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ، اور ہمیں ایسے مقام پہ ٹھہرایا جو رہنے کے قابل ہے، اور ایسا مقام ہے جس سے آنے کے بعد کوئی نہیں نکلے گا، نہ اللہ نکالیں گے، وَمَا هُمْ عَنْهَا بِمُخْرِجِينَ، اور نہ ان کا خود دل چاہے گا، لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا، کہ وہ جنت سے خود بھی نکلنا نہیں چاہیں گے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا جن سے۔ اگر اس کو جنون سے لیں کہ جنت کا مادہ جنون، جنون مانا دیوانگی، تو علماء نے لکھا اس کا یہ ہے کہ جنت میں اگر مومن کو اللہ ثابت قدم نہ رکھیں تو وہ جب جنت کی نعمتیں دیکھے گا نا تو حیران ہو کے پاگل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ اس کو ثابت قدم رکھیں، ورنہ جنت کی ایسی نعمتیں اور وہاں نعیم، اور وہاں نہریں بہ رہی ہیں لیکن زمین کے اوپر، نہریں بہ رہی ہیں اور پانی اونچائی کی طرف جا رہا ہے، نہریں بہ رہی ہیں، مومن اشارہ کرتا ہے کہ ادھر چلو، وہ ساتھ جا رہی ہیں، پھر حکم دیتا ہے واپس چلی جاؤ، نہر واپس جا رہی ہے۔ تو اگر یہ چیزیں وہ دیکھتا ہے اس کا دماغ ختم ہو جاتا، پاگل ہو جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ثابت قدم رکھیں گے اور اس کی جنتوں کی نعمتوں سے متمتع ہونے کا مقام عطا فرمائیں۔ اچھا، اسی طرح جنین کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اب اس کو نہ سورج کا پتہ ہے، نہ رات کا پتہ ہے، نہ دن کا پتہ ہے، وہ اپنی راحت میں ہے، ماں تکلیفیں برداشت کر رہی ہے لیکن بیٹا اپنی راحت کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح جب ہم جنت میں آ جائیں گے تو لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ تو وہاں سورج کی تپش ہوگی اور نہ ٹھنڈک ہوگی کہ ہمیں تکلیف پہنچائے، بلکہ ایک ایسا موسم ہوگا معتدل کہ لاکھوں بہاریں بھی اس پہ قربان کر دی جائیں۔ اور اسی طرح اگر جنہ کو جنہ سے لینے، جنہ کہتے ہیں ڈھال، ڈھال کا معنی جب تیر آئے تو آدمی تیر روکتا ہے، تو جنت جو ہے گویا ہمیں جہنم کے آگے ڈھال بن گئی کہ ہم جنت میں داخل ہو گئے تو جہنم سے بچ گئے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اس میں تمام مادہ کا اثر موجود۔ ویسے جنات جو ہے باغات کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ دنیا کے باغات ہیں اور آخرت کے باغات کا کیا مقابلہ۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ پاک نے حضرت کعب احبار اور مجاہد بلالیہ فرماتے ہیں لما خلق اللہ جنت عدن، اللہ نے جب جنت عدن پیدا فرمائی، وغرسها بيده، اور اس کے اندر اپنے ہاتھ سے درخت لگائے، نظر الیہا، اللہ پاک نے پھر جنت کی طرف دیکھا اور حکم دیا کہ بولو،
تو جنت نے یہ صفتیں پڑھی کہ میرے اندر وہ لوگ آئیں گے جن کی یہ صفتیں ہوں گی قد افلح المؤمنون سے آخر تک۔ حضرت کا فرماتی نماز دل من الکرامت کیا، اللہ نے جب مومنوں کے لیے اس کے اندر جو نعمتیں ہیں وہ رکھی ہیں تو پھر اس نے پڑھا وقال ابو العالیہ فانزل اللہ ذلک فی کتابہ، اللہ تبارک و تعالی نے اسی مضمون کو قرآن پاک میں اتارا اور نازل فرمایا ہے۔ وقد روى ذلك النبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا فقال ابو بكر البزار حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا المغيث بن مسلمة قال حدثنا وحيب بن الجرير نبي نذرة النبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال خلق الله الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، اللہ نے جنت پیدا فرمائی اور وہ جنت ایسی تھی کہ جس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، اس سے جنت بنائی گئی۔ وغرسها، پھر اس میں درخت لگائے گئے اور اللہ نے حکم دیا جنت کو کہ بولو، پھر جنت بولی قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے، بامراد ہو گئے وہ مومن جو اس میں آئیں گے اللہ کی رحمت سے۔ فدخلت الملائکہ، اس کے بعد اللہ کے حکم سے ملائکہ اس جنت میں داخل ہوئے۔ فقالت طوبى لك منزل الملوک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کہیں گے کہ جنت تمہارے مبارک ہو، مبارک ہو، تم تو بادشاہوں کا مقام ہو۔ تمہارے اندر مومن آئیں گے اور وہ ایمان کے بادشاہ ہوں گے تو اللہ ان کو اکرام میں، عزت میں یہ مقام عطا فرمائیں گے۔ ثم قال وحدثنا بشر بن آدم وحدثنا يونس بن عبد الله قال حدثني علي بن الفضل قال حدثنا الجريري من نظر النبي سيدنا رضي الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الجنة، اللہ پاک نے جنت پیدا فرمائی، لبنۃ من ذهب ولبنۃ من فضة، ایک اینٹ اس کی سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، وملأتها المسك، اور اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی مثالہ استعمال کیا وہ مسک یعنی مشک۔ مقالب زار برائد موضوع فیادی حائط الجنتی، جنت کی جو دیوار ہوگی باہر اس کا بھی یہ عالم ہوگا کہ لبینۃ ذہب و لبینۃ فضۃ، ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی۔ فرمایا وملأتها المسک، اور اس میں جو سیمنٹ استعمال ہوگا کہ گویا وہ بنا ہوگا مشک سے۔ وقال تکلمی وقات کا افلح المؤمنون وقالت الملائکۃ طوبى لك منزل الملوک، ثم قال الله ابو العدي بن الفضل بن الحافظ وهو شيخ متقدم الموت۔ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت بزار نے فرمایا کہ مجھے اس کے علاوہ عدی ابن الفضل کے علاوہ کوئی سند نہیں ملی جنہوں نے مرفوعاً یہ حدیث بیان کی ہو، ما سوائے عدی ابن الفضل کے، اور عدی ابن الفضل جو ہے کوئی اتنے بڑے مرتبے کا حافظ نہیں ہے بلکہ بوڑھا ہو گیا اور موت کے انتظار میں ہے۔ بوڑھے آدمی کا تو حافظہ بھی پھر اتنا نہیں رہتا نا کہ کبھی رہ جائے۔ وقال حافظ ابن القاسم الطبراني قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا بقي عن ابي جريج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله جنة عدن خلق فيها، اللہ نے جب جنت عدن پیدا فرمائی تو اس میں ایسی نعمتیں پیدا فرمائیں ما لا عین رأت، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، اور ان نعمتوں کی کنو ایسی ہے کہ کسی کان نے وہ چیز سنی بھی نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل میں خیال بھی نہیں گزرا ہوگا کہ جنت کی نعمتیں کیسے ہوں گی۔ اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے ماں محبوب دو عالم، رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اس حتیم مبارک میں کعبۃ اللہ کے حتیم میزاب رحمت کے نیچے حضور نماز پڑھتے پڑھتے آگے چلے گئے 2 قدم، پھر واپس آ کے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو گئے۔
پھر نماز میں کچھ دیر گزری تو 2 قدم پیچھے ہٹ گئے اور اس کے بعد پھر حضور اپنی جگہ پہ تشریف لے آئے. تو جب فارغ ہوئے تو صحابہ نے پوچھا حضور آج تو عجیب بات ہو گئی, آپ نے ایسا تو کبھی نہیں فرمایا کہ نماز میں آگے چلے جائیں پیچھے آ جائیں, پیچھے چلے جائیں پھر آگے آ جائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز میں تھا کہ اللہ نے مجھے جنت دکھلائی اسی کعبے کی دیوار میں. اللہ پاک نے میرے سامنے جنت سامنے کر دیا, ماڈل سامنے آ گیا جنت. تو میں نے جب جنت کے انگور دیکھے نہ لگے ہوئے تو میرا دل چاہا کہ میں گوشہ توڑ لوں تم صحابہ کو دینے کے لیے, اس لیے میں آگے بڑھا تھا اس کو توڑنے کے لیے, لیکن وہ دور ہو گیا مجھ سے. اللہ نے حکم دیا کہ یہ نہیں, یہ آخرت میں ملے گا, دنیا میں نہیں ملتا. اور اس کے بعد فرمایا کہ میں پھر اپنی جگہ پہ عبادت میں مصروف تھا کہ اللہ نے مجھے جہنم کا منظر دکھایا تو میں ڈر سے پیچھے ہٹ گیا. پھر اللہ تبارک و تعالی اس منظر کو بھی دور کر دیا. دعا کریں اللہ جہنم سے بھی بچائے, اور دنیا میں جو عذاب ہیں پریشانیاں ہیں اللہ سب اپنی رحمت سے ڈال دے. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. تو جنت جو ہے وہ ایسی نعمتیں ہوں گی کہ کسی کے دماغ میں خیال بھی کبھی نہیں گزرا ہوگا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ نے حکم دیا جنت سے تکلمی بولو فقالت قد افلح المؤمنون بقیۃ عن الحجازیین. بعض لوگوں نے ان کے علاوہ حجازیین سے بھی روایت کی ہے, لیکن سارے طریق جو ہیں ضعیف ہیں. لیکن یہ ضعیف حدیثیں جو ہوتی ہیں نا, یاد رکھیں فضائل میں لے لیتے ہیں. جیسے جنت کی فضیلت ہے, کعبۃ اللہ کی فضیلت ہے, درود شریف کی فضیلت ہے. اس لیے بعض لوگ بھی دیکھتے ہیں نا کہ دیکھو جی فلاں کتاب لکھی گئی ساری ضعیف حدیثیں. بھئی کتاب ہی فضائل میں ہے تو ضعیف لکھیں گے تو کیا جرم ہو جائے گا؟ اگر کتاب ہے فضائل میں تو فضائل میں تو ضعیف احادیث جو ہے محدثین کے نزدیک قابل قبول ہے. اور دوسری بات یاد رکھیں کہ کبھی ایک سند میں وہ حدیث مبارک ضعیف ہوتی ہے لیکن اس کے دوسرے طرق موجود ہیں جو اس کو طاقت پہنچا رہے ہیں. کبھی یہ ہے کہ سند تو ضعیف ہے لیکن اس کا مضمون جو ہے وہ کسی صحیح حدیث میں موجود ہے. تو اس لیے محدثین رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہیں ان کو نقل فرما دیتے ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال الطبرانی حدثنا محمد بن عثمان بن شیبہ قال حدثنا من جابر بن الحارث قال حدثنا حماد بن عیسیٰ العبسی عن اسماعیل السدی عن ابی صالح ان ابن عباس یرفعہ. حضرت ابن عباس سے روایت ہے. اور یرفعہ کا کیا معنی کہ آپ اس کو حضور کی طرف منسوب فرماتے ہیں, یعنی رفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. لما خلق اللہ جنت عدن بجدہ وزلا فیہا ثمارہا وشق فیہا انہارہا. اللہ پاک نے جب جنت عدن کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا, اس میں درخت لگائے اور اس کے پھل جو تھے وہ لٹکنے لگ گئے. وشق فیہا انہارہا, نہریں چلائی. ثم نظر الیہا فقال, اس کے بعد اللہ نے اس جنت پہ نظر ڈالی اور فرمایا کہ بولو قد افلح المؤمنون. تو جنت سے یہ آواز آئی تو پھر میرے اللہ نے فرمایا وعزتی وجلالی لا یجاورنی فیک بخیل. اللہ نے فرمایا مجھے عزت و جلال کی قسم ہے کہ تجھ کے تیرے اندر کوئی بخیل نہیں آئے گا. بخیل محروم ہوتا ہے نا نعمت رب سے. دعا کریں اللہ ہمیں بخیل نہ بنائے. یاد رکھیں کہ ایک تو بخیل وہ ہوتا ہے جو مال کا بخیل. اچھا اسی طرح وہ بھی بخیل ہوتا ہے جس کو اللہ عزت دے اور لوگوں کے کام نہ آئے, وہ بھی بخیل. اسی طرح سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے حضور کا نام آئے اور درود نہ پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. تو اس لیے فرمایا کہ تیرے اندر, کیونکہ اللہ پاک جواد ہے نا جی, جواد کو تو پھر کریم پسند ہوتا ہے, سخی پسند ہوتا ہے نا, بخیل تو پسند نہیں ہوتا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی خود جو ہے اللہ پاک جواد ہیں, اکرم الاکرمین ہیں, ارحم الراحمین. وقال ابو بکر بالدنیا قال حدثنا محمد بن مسنى البزار
قال حدثنا محمد بن زياد الكلبي قال حدثنا عيش بن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله جنة عدن بيده، اللہ نے جنت کو اپنے ہاتھ سے بنایا، لبنۃ من درۃ بیضاء، اس کی اینٹیں جو ہے سفید موتی، ولبنۃ من یاقوتۃ حمراء، اور بعض اینٹیں ہیں جو یاقوت پتھر مشہور ہے نا، بڑا قیمتی پتھر ہوتا ہے یاقوت، سرخ، اور جتنا وہ خالص سرخ اور صاف ہو اتنی قیمتی ہوتا ہے، ولبنۃ من زبرجدۃ خضراء، یہ بھی پتھر ہے سبز، ملاتها المسک، اور اس کا گارا جو ہے وہ خود اپنا مشک ہوگی، وحصباؤها، اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی یعنی بجری بچھائیں گے وہ موتی ہوں گے، وحشیشها، اس کا گھاس جو ہے وہ زعفران ہوگا، حشیش کہتے ہیں گھاس، ثم قال لها انطقی، پھر اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ بولو، قالت قد افلح المؤمنون، وقال اللہ وعزتی وجلالی لا یجاورنی فیک بخیل، کہ تیرے اندر کوئی نہیں آئے گا بخیل، ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد میرے آقا نے یہ آیت پڑھی وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کے بخل سے بچ گیا وہی کامیاب ہے۔ یاد رکھیں شہی اور بخیل، بعض علماء فرماتے ہیں کہ بخیل شہی کا معنی ایک ہے بخیل، بعض فرماتے ہیں نہیں، شہی وہ ہوتا ہے، بخیل تو وہ ہے نا جو اپنا مال خرچ نہ کرے، اور شہی وہ ہوتا ہے کہ دوسرا خرچ کرے تو اس کو تکلیف ہو، دیکھو یار کیسے خرچ کرے، دیکھو کیوں خیرات کریں، دیکھو اتنا کیسے لوٹا دیا ہے، خرچ اور کر رہا ہے جل یہ رہا ہے، تو وہ شہی ہوتا ہے، اور جو آدمی اپنے نفس کے بخل سے بچ جائے وہی کامیاب ہو گیا۔ اللہم اجعلنا من المفلحین ولا تجعلنا من الخاسرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ رحم فرما۔ بھئی اگر کسی بندے نے جدہ میں رہتا تھا، 7 ذی الحجہ کو حج کے لیے مکے آیا، پھر یہاں سے جعرانہ میقات سے احرام حج کے لیے باندھا، کوئی اس پہ دم نہیں، اس نے ٹھیک کیا، حد حرم سے باہر جا کے احرام باندھ لیا، حج ٹھیک ہو گیا، کوئی اس پہ جرمانہ نہیں۔ کہتے جی کہ حرم کے نزدیک ہم ایک دکان پہ کام کرتے ہیں، حرم شریف میں جمعہ والے دن چونکہ ہمیں فوراً ڈیوٹی پہ پہنچنا ہوتا ہے تو ہم سنتیں، ہمیں اجازت نہیں ملتی پڑھنے کی اور نہ ٹائم ہوتا ہے، نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو آپ بعد میں پڑھنے چھوڑے نہیں، جب موقع ملے رات کو دن کو وہ سنتیں جو رہ گئی ہیں نہ لوٹو، ایسے سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، لیکن چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جمعہ کے دن 4 سنتیں پہلے اور 4 بعد میں مؤکدہ ہے، اس لیے مؤکدہ کی فرماتے ہیں کہ نہ چھوڑے قضا کرے۔ اور ویسے بھی ایک بات یاد رکھو، علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ مثلا نفلیں آپ پڑھتے تھے، مغرب کے بعد 2 نفل پڑھتے تھے، آپ نفل چھوڑ دی تو اس کی سزا یہ ملتی ہے کہ بندے سے سنت چھوٹ جاتی۔ اچھا پھر جب سنت آپ پڑھتے تھے، اب آپ نے ذرا سستی شروع کر دی تو سنت چھوڑنے کی پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی فرض بھی چھوڑ دیتا، تو اسی لیے بعض لوگ جو ہے نا چھوڑو یار نفل ہی ہے نا، کیا ہے بھائی چھوڑو بھی یار، کیوں اپنے آپ کو تنگ کرتے، اللہ نے کسی کو تکلیف نہیں دی ہے، تو اس کے بعد لیکن جب تکلیف نہیں دی ہے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ میرا قرب ڈھونڈنا ہے تو بن نوافل زیادہ سے زیادہ نفل ادا کرو، اور اللہ نے کسی کو تکلیف نہیں دی تو انبیاء علیہ السلام کے پاؤں مبارک کیوں سوج گئے تہجد پڑھتے ہوئے؟ تہجد فرض تو نہیں ہے، نفل ہے، لیکن ساری رات حضور پاک نے تہجد پڑھی۔ اور یاد رکھیں کہ جس میں اولیاء اللہ گزرے ہیں تو ان کا تو معمول یہ ہوتا تھا نا کہ کم سے کم معمول جو ہے وہ 2 گھنٹے رات کا جاگنا ہوتا، کم سے کم، یعنی یہ کم سے کم میں عرض کر رہا ہوں
کہ وہ لوگ جو ہیں مثلاً اب 9:30 بجے نماز سے فارغ ہو گئے، 10 بجے سو گئے۔ جو آدمی 10 بجے سو جائے گا تو اس کو بڑے آرام سے 3 بجے 2 بجے اٹھ سکتا ہے کہ 4-5 گھنٹے نیند ہو گئی اس کی، پھر وہ نماز پڑھ۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ حضور پاک تہجد پڑھتے پھر سو جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے۔ تو اب اگر اٹھے ہی آخر وقت میں تو پھر سونے کا کون سا وقت بچے گا؟ اچھا، پھر تہجد میں 3 پارے منزل پڑھتے تھے۔ اچھا، بہت سارے بزرگان ہم نے الحمدللہ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ مغرب اور عشاء کے درمیان 10 پارے قرآن کی منزل جو ہے روزانہ پڑھتے، روزانہ 10 پارے قرآن پڑھنا، اور مغرب سے عشاء تک نفل پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، اور 10 پارے منزل بھی ہو گئی اور نوافل بھی ہو گئے۔ یہ تو اللہ کے بندے بہت ایسے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ کہ پورا قرآن شریف ایک دن میں پڑھ لینا۔ تو یہ باتیں جو ہے نا یاد رکھیں کہ کبھی بھی نفل نہ چھوڑیں، کبھی بھی سنت نہ چھوڑیں، ورنہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک دن فرضوں سے بھی محروم ہو جاؤ۔ اچھا، ایک آدمی پڑھتا تھا ظہر سے پہلے 4 سنتیں، انہوں نے کہا بھائی نہیں، حدیث مبارک میں بھائی 2 ہیں، 4 کیوں پڑھتے ہو؟ بھائی 2 بھی ہیں 4 بھی ہیں، لیکن وہ جب 2 چھوڑے گا پھر ایک دن وہ باقی 2 بھی چھوڑ دے گا۔ کہے گا یار فرض ہے نماز کھڑی کہ من تہاون من فی الآداب حرم عن النوافل، جو آدمی مستحبات اور آداب سے کوتاہی کرے اللہ اس سے نفل چھڑا دیتے ہیں۔ ومن تہاون بالنوافل حرم من السنت عوقب بحرمان السنت، اور جو نفل میں سستی کرے اللہ اس کو سنت چھڑوا دیتے ہیں، اور جو سنتوں میں غفلت کرے پھر وہ فرض چھوٹ جاتے ہیں۔ پہلے علماء جو تھے نا جی، بہت پرانی بات ہے کہ حضرت خلیفہ غلام احمد تھے دین پور شریف میں رحمت اللہ علیہ، بڑے موحد، بڑے مجاہد اور بہت بڑے اولیاء اللہ میں گزرے ہیں۔ یعنی جہاں بڑے بڑے علماء، حضرت تھانوی، حضرت سندھی، حضرت لاہوری، حضرت یہ بڑے بڑے لوگ بھی ان کے دروازے پہ جاتے تھے۔ تو ایک ان کا عزیز جا رہا تھا تھانہ بھون، تو حضرت نے مسواک دیے 2 یا 3 یا 4 اللہ عالم جتنا تھے، وہ مسواک دیے کہ حضرت کو میرا ہدیہ پیش کر دیں۔ اچھا، اب ہمارے جیسا آدمی دیکھو بھئی مسواک بھی کوئی چیز ہے یار، کیا ہدیہ ہے؟ مسواک ایک عام چیز ہے۔ اچھا، پھر ہمارے دیہاتوں میں تو مسواک ہوتے بھی مفت ہے، جا کے آدمی بنا کے لے آتے ہیں۔ تو حضرت کو جب ملے نا وہ مسواک کہ حضرت نے آپ کو ہدیہ بھیجا ہے، تو آپ نے بڑے ادب سے وہ قبول فرمائے اور بڑی دعائیں دی حضرت کو، اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنے حاضرین سے پوچھا کہ پتہ ہے کہ حضرت نے مجھے مسواک کیوں بھیجی ہے؟ انہوں نے کہا جی اب یہ ہمیں تو پتہ نہیں، کیونکہ یہ جوہری کو جو ہے، جوہر پتھر کا بات ہو تو جوہری سمجھے گا نا۔ ہمیں تو آپ کوئی بھی دیتے ہیں، کوئی شیشہ دے دیں ہم کہیں گے یہ بھی پتھر ہے، کوئی عام امیٹیشن دے دیں ہم کہیں گے یہ بھی پتھر ہے، ہمیں کیا پتا؟ قدر زرگر بدانت قدر جوہر جوہری، جوہر کا قدر جوہری جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہمیں تو نہیں پتا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ عرصے سے فقیر سے مستحبات میں کوتاہی ہو رہی تھی، تو حضرت نے تنبیہ کی ہے کہ خیال رکھو مستحبات نہ چھوڑے کرو، تو اس لیے حضرت نے مجھے تنبہ کیا ہے، ہدایت کی ہے کہ میرے مستحبات میں کمی نہ ہو۔ یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، کیسے اللہ نے ان کو خبر کر دی، کیسے انہوں نے نصیحت کی، اللہ عالم وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اللہ چاہیں تو دور بیٹھے ہوئے کسی پرندے کو بھی خبر دے دیں، اور اللہ نہ چاہیں تو سلیمان علیہ السلام کو بھی خبر نہ دیں کہ ایک پرندہ آ کے کہتا ہے احط تو بمعلوم تو حط پہ ہی، میں ایسی خبر لایا ہوں کہ تجھے بھی پتہ نہیں۔ سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، وہ پرندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جی آپ کو پتہ نہیں مجھے پتہ ہے، میں خبر لے کے آیا ہوں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے باوجود بھی فرمایا کہ اچھا ہم تحقیق کریں گے، تم خبر لائے ہو تو تمہاری بات بھارت جانتے تھے کہ میرے سامنے کون جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن پھر بھی ایک اصول بتلایا کہ اگر کوئی خبر آئے اور خبر بھی بڑی مہم ہو تو آدمی تحقیق کرے،
آدمی اس کے بارے میں فوراً نہ، اس لیے فرمایا کہ اچھا اذهب بکتابی ھذا، میرا خط لے جاؤ اور دیکھو پھر کیا جواب آتا ہے، پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ حقیقت حال جو ہے کیا ہے۔ تو اس لیے میرا بھائی غفلت نہ کیا کریں، جب موقع ملے بعد میں سنتیں پڑھ لیا کریں۔ کہتے جی کہ اگر میاں بیوی عمرے پہ آئے اور طواف میں میاں بیوی آپس میں بچھڑ گئے تو بہرحال بیوی نے الگ طواف کیا، الگ صفا مروا دوڑا، کوئی حرج نہیں اللہ کے بندے۔ یہ تھوڑا ہے کہ ہر وقت خاوند ہاتھ میں ہاتھ رکھیں، یہ ضروری نہیں ہوتا ہے۔ مانا ہے کہ بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ اب یہ مانا تھوڑا ہے کہ بیچاری طواف پہ جائے تو خاوند کی رسی گلے میں ڈال کے جائے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے جائے پھر بھی خاوند کے کپڑے سے کپڑا باندھ کے کھڑی ہو کے نماز نہیں ہو، یہ کیا بات ہوتا ہے کہ سفر پہ نہ جائے جہاں خوف ہے، خطرہ ہے کہ کوئی اس کی عزت کو نقصان نہ پہنچائے۔ باقی الحمدللہ حرم میں آ گئی، نماز پڑھا، طواف کیا، صفا دوڑی، اس میں ساتھ ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ کہتے جی کہ میں مکے میں مزدور آدمی ہوں، مزدوری کرتا ہوں، مجھے قرآن شریف پڑھنے کا شوق ہے کہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھوں۔ شام کو بالکل عصر سے لے کر عشاء تک اوپر کے حرم کی دوسری منزل پہ سارے قرآن کے حلقے ہیں، بالکل پڑھیں۔ قاری بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، بڑے اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہیں۔ اگر اذان ہو ہم نفل پڑھیں، بالکل پڑھیں، کوئی منع نہیں کہ اذان ہو تو آپ نفل بند کر دیں، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتے جی کہ فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے کہ ماں بہن سے شادی ہو سکتی ہے، کہاں لکھا ہوا ہے جی؟ ذرا لے آؤ کتاب۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح تو پھر تم کہو گے حدیث ترمذی شریف میں بھی لکھا ہوا ہے۔ باقاعدہ ترمذی میں باب ہے کہ من واقع لأہلہ، اسی طرح آتا ہے کہ من جامع بأمہ، جیسے ماں سے زنا کیا، یا من تزوج بامرأۃ ابیہ، یہ باب تو ترمذی میں بھی ہے۔ پھر کیا کہو گے؟ کوئی جاہلوں والی باتیں نہ کیا کرو، خدا کا خوف کرو۔ امام ابو حنیفہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، تیرا خاتمہ خراب ہو جائے گا۔ من آذی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو اللہ کے اولیاء کو تکلیف پہنچائے اللہ پاک اس سے جنگ کرتے ہیں۔ اسی لیے ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ یہ بات ماں سے، بہن سے نکاح ایک جاہل 5 سال کا بچہ بھی نہیں کہہ سکتا، اتنا بڑا امام کہہ سکتا ہے؟ مسئلہ سمجھ نہیں آتا، اللہ نے ان سے عقل چھین لیا۔ جب سے انہوں نے ائمہ کا بغض رکھا ہے نا، اللہ نے عقل چھین لیا، نہ ان کو حدیث سمجھ آتی ہے، نہ فقہ ہے، نہ سمجھ ہے، نہ کچھ۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنی ماں سے زنا کیا، یا ایک آدمی کے باپ کی 2 بیویاں ہیں، ایک سے پیدا ہوا ہے، ایک اور بیوی ہے، باپ مر گیا، اس نے اپنی یعنی سوتیلی ماں سے زنا کیا، تو وہاں تمام حدیثوں میں بھی آتا ہے اور فقہا بھی لکھتے ہیں کہ لا حد علیہ، اس پہ حد کوئی نہیں۔ اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی وہ زنا والی جو حد ہے نا 100 کوڑے، وہ نہیں بلکہ یقتل، قتل کیا جائے گا۔ اب اس کا کیا علاج ہے؟ آدمی نہ سمجھے، جاہل ہو، اللہ نے عقل چھین لیا ہو، اللہ نے قرآن و حدیث کی سمجھ سے محروم کر دیا ہو، تو پھر اس کا کیا علاج؟ یہ تو حدیث میں ہے، ترمذی میں لکھا ہوا ہے، تمام حدیث کی کتابوں میں یہ باب ہے باقاعدہ کہ بھئی اب اس بندے پہ وہ عام حد نہیں ہوگی، بلکہ اس کو تو ایسی سزا دی جائے گی کہ قتل کیا جائے۔ کہتے جی کہ حضور پاک نے جو 17 مہینے نماز مسجد قصہ نہیں، مسجد اقصی ہے
کی طرف پڑھی ہے وہ نبوت سے پہلے پڑھی ہے یا بعد؟ وہ خدا کے بندے جب مدینے میں پڑھی ہے 17 مہینے، وہ تو ہجرت کے بھی بعد ہے، نبوت تو 13 سال پہلے ملی۔ اب کیا کرے آدمی، اس کو اقصا لکھنا بھی نہیں آتا، لکھا ہے مسجد قصہ، پوچھنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں عورتیں اپنے خامند کو مہر معاف کر دیتی ہیں، اس کی ملک ہے، چاہے معاف کر دے چاہے وصول کرے، لیکن تم زبردستی نہ کرو۔ بعض عورتوں کو ڈر ہوتا ہے نا کہ اگر میں نے معاف نہ کی تو مجھے طلاق دے دے گا، گھر سے نکالے گا، ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا، چلو چھوڑو، دفع کرو، کھا جائے، ملنی تو ویسے ہی نہیں نا بھئی، جو چیز نہ ملنی ہو تو اگلا معاف ہی کر دیتا ہے نا، کیا کرے؟ تم اس کو دے دو، پھر دیکھو تمہیں واپس دیتی ہے۔ یہ تو تم اللہ کے آگے تو چلاکی نہیں کر سکتے ہو نا، بیوی کے آگے کر سکتے ہو۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ تم کیسے معاف کرا رہے ہو۔ ہمارے پاکستان میں کچھ لوگ جو وہ اپنے بھائیوں کو یا اور رشتہ داروں کو اپنے دیے دیتے، پتہ نہیں کیا دیے کیا دیتے، سمجھ تو آتی نہیں نا، کیا کرے آدمی۔ میری 20 سال کی نمازیں قضا ہیں، سب سے پہلے توبہ کرو۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، انشاءاللہ اللہ توبہ سے سارے گناہ بخش دیں۔ لیکن فقہا یہ فرماتے ہیں کہ قدر امکان اللہ نے جو تجھے توفیق دی ہے، روزانہ جتنا ہو سکے قضا پڑھتے رہو، جتنا پڑھی گئی ثواب ہے، فائدہ ہے، اور جو اصل علاج توبہ ہے۔ لڑکا لڑکی کے بچپن میں دونوں کے والدین نے رشتے کے زبانی اقرار نہیں، اگر نکاح کر کے دیا تھا، ایجاب قبول تھا، پھر تو نکاح ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے منگنی شنگنی، اچھا بھی میں تمہارے لڑکے کو رشتہ دوں گا، یہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، وہ نکاح نہیں ہوتا۔ کہتے جی کسی حدیث شریف میں آیا ہے کہ 3 چلے تبلیغ میں لگاؤ، کسی حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ تم تبلیغ والوں پہ اعتراض کرو؟ یہ حدیث تم پڑھ لو، یہ باقی میں بتاتا ہوں۔ اللہ نے تمہیں اسی لیے پیدا کیا ہے کہ دین والوں کی مخالفت کرو۔ یہ تو ان کی کمزوری ہے کہ کم سے کم ٹائم تم سے لے رہے ہیں۔ اللہ نے تو ہمیں ساری زندگی تبلیغ کا پابند کیا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بلغ ما انزل الیک من ربک بلغوا انی ولو آیۃ۔ یہ تو ان کی مہربانی کہ چلو کچھ تو لگا لے بیچارہ زندگی میں وقت، تمہیں سے وہ بھی قبول نہیں ہے، تو تمہیں جو حدیث ملی ہے نا کہ ہر دین والے کی مخالفت کرو، وہ مجھے دکھا دو۔ بنی اسرائیل کو اللہ اور رسول کی نافرمانی سے مسخ کیا، ہاں تو قرآن میں ہے نا کہ ردتن، اللہ پاک نے ان کو بندر اور خنازیر بنا دیا، تو قرآن کا مسئلہ ہے۔ کہتے جی کہ انسان کے ساتھ جو قرین ہے، جب آدمی مر جاتا ہے تو وہ کدھر جاتا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا کدھر جاتا ہے، مجھے نہ پتا ہے نہ اس کا کوئی ذکر ہے کہ وہ کہاں جاتا ہے۔ یاد رکھو، ایک قرین ہوگا شیطانوں سے، ایک ہوگا ملہم ملائکہ سے۔ جو خیر کی باتیں بتلاتا ہے وہ ملہم ہے، جو ہمیں برائی کی طرف راغب کرتا ہے وہ شیطان ہے۔ تو مرنا تو سب نے ہے، وہ اپنے اپنے وقت پہ مرے گا۔ یہ ضروری تو نہیں کہ میرے قرین کی موت جب میری موت آئے تو اس کی موت بھی آ جائے، اس کا جب ٹائم آئے گا وہ مرے گا، ملائکہ کا جب وقت آئے گا وہ مریں گے۔ اگر ایک عورت نے عمرہ کر لیا، اپنے بال نہیں کاٹے، گھر میں جا کے غسل کر کے لیٹ گئی، پھر یاد آیا جب اٹھی تو بال کاٹ دیے،
بہرحال کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. ویسے صدقہ خیرات کر دے. کیوں عورت کا کوئی احرام تو ہوتا نہیں نا, وہ تو اسی لباس میں تھی, اسی میں سو گئی, اسی میں غسل کر کے اٹھ گئی, تو کوئی بات نہیں. کہتے جی کہ بعض اوقات ہم کارڈ ڈالتے ہیں ٹیلی فون بوتھ میں اور کارڈ کام نہیں کر رہا ہوتا, لیکن لائن لگ جاتی ہے اور ہم کافی دیر بات کرتے رہتے ہیں. ایک ہے کہ آپ لوگوں نے طریقے بنائے ہوئے ہیں. آج کل لوگ بڑے فنکار ہیں, اللہ تبارک و تعالی رحمت کرنا, کارڈ داخل کر دیتے ہیں, ایسا کوئی نمبر ماریں گے کارڈ کام نہیں کرے گا, لائن مل جائے گی. اچھا, یا بعض لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ وہ جب لین ملے اس کو تھوڑا کھینچ کے پتہ نہیں کیا کیا, اللہ معاف کرے, شیطانیاں کرتے ہیں. اگر تو تم نے یہ کی ہے, مجرم ہو تم, اتنا پیسے ادا کرو حکومت کو جتنا ٹائم تم نے بات کی. اتفاق سے ہو گئی ہے اور تم نہیں چاہتے تھے, تو تقویٰ اسی کا نام ہے کہ اتنا پیسے خیرات کر دو یا حکومت کو واپس کرو. حکومت کو واپس کرنے جاؤ گے تمہیں پکڑ لیں گے, اس لیے خیرات کرو. نہیں وہ تو پھر چھوڑیں گے تھوڑا, وہ تو کہیں گے آؤ ذرا ہمیں بھی سکھاؤ کیا طریقہ ہے. ہمارے ملک میں لوگ جنوں کے ذریعے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, کرتے ہوں گے, ہمیں تو پتہ نہیں. اللہ ہمیں جنوں سے بھی بچائے, جن کے تابع جن ہیں ان سے بھی بچائے. وہ جو جنوں کے ذریعے علاج کرتے ہیں, اللہ ان کے مسئلوں سے بھی بچائے. اللہ ہماری خود حفاظت فرمائے. بابا ہوتا کچھ نہیں, ایسے چکر ہے بالکل. دیکھو نا, ایک آدمی ہے مثلا, اس کے تابع ہے جن تو ایسی بلا ہوتی ہے کہ اس کو حکم دیں کہ اس ملکہ کا تخت لے آؤ تو لے آئے, تو اس کو کیا پڑی ہے کہ تم سے پیسے لیتا ہے نظر نیاز. جب جن تابع ہیں تو بدبخت اس سے لے کے کھاتے رہو, ہم سے تو نہ لوٹو نا. تو جب وہ نظریں نیازیں وصول کرتا ہے, ٹوکن چل رہے ہیں, پیسے آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. اچھا جناب کھانا پکانا ہے, وہ ملازم سے کہتا ہے کہ بازار سے اچھا گوشت لاؤ, فروٹ لاؤ. او بابا, جن جو تیرے تابع اس کو حکم تو لے آئے آرام سے پکا پکایا. کیوں خواہ شامت میں آواز میں دیا ہوا ہے. یہ سارا فراڈ ہوتا ہے 100%. نہ کوئی جن ہوتا ہے, وہ خود جن ہوتا ہے. کوئی اس کے جن تابع ہے. اللہ کے بندے جن تابع ہیں تو سونے کی اینٹیں منگوا لو. کیا ضرورت ہے تمہیں ہم سے 50 روپے 100 روپے لے کے روٹی کھاؤ؟ تمہیں کیا ضرورت ہے بھیک مانگنے کی؟ کہتے جی اسم میں اعظم کا عامل ہوں, لیکن 10 روپے منی آرڈر کر کے بھیجیں پھر دعا لکھوں گا. اور تم اس میں اعظم کے عامل, تمہیں 10 روپے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ سارا جھوٹ ہوتا ہے. ان کے کبھی قریب نہ جانا. ہم احرام باندھ کے ایئرپورٹ گئے اور فلائٹ جو تھی وہ کینسل ہو گئی. ہم نے احرام کھول دیا, گھر چلے گئے, پھر دوسرے دن احرام باندھا تو آپ کو ایک دم دینی پڑے گی. یہ مذاق تھوڑی ہوتی ہے کہ جب چاہو احرام باندھ لو, جب چاہو کھول لو. جب آدمی احرام کی نیت کر لے, اب احرام نہیں کھول سکتا جب تک دم احسار ادا نہ کرے. کہتے جی کہ آج کل لوگ دوسری شادی کرتے ہیں, دوسری بیویاں ان کو مجبور کرتی ہیں اور اپنی پہلی بیوی کی اولاد کو آگ کر دیتے ہیں. وہ قیامت میں مجرم ہیں اور پکڑے جائیں گے. اپنی اولاد کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. کوئی آگ شاک نہیں کر سکتا, اس کا حق ہے. یہ انگریزی قانون ہے, اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. عمرہ اور طواف کر کے اگر ثواب دیں عزیزوں کو, انشاءاللہ اللہ ثواب دیں گے. بہرحال کہتا ہے جی میرے بھائی کی لڑکی ہے, میں نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگا, لیکن میری بھابھی یعنی اس لڑکی کی ماں کہتی ہے کہ میں نے لڑکے کو دودھ پلایا ہے, بس اس کی زبان پہ اعتبار کرو, وہاں رشتہ نہ کرو, اور چاہے گواہ ہو یا نہ ہو. جب عورتیں دودھ پلاتی ہیں تو محلے والوں کو اکٹھا کرتی ہیں, آؤ دیکھو میں بچے کو دودھ پلا رہی ہوں.
بچہ رو رہا ہے، اٹھایا سینے سے لگایا، دودھ پلا دیا، کوئی دیکھنے والا نہیں وہاں سوا اللہ کے۔ اس عورت نے اچھا کیا، جب بتا دیا ہے کبھی وہاں رشتہ نہ کرو۔ کہتے جی کہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے ہر وقت قطار ہونی چاہیے، تو جو انتظامیہ کے لوگ ہیں ان کو جا کے کہو اس سے میرا کیا تعلق ہے۔ عورتیں قبرستان میں جائیں نہ جائیں، کیونکہ عورتیں رقیق القلب ہوتی ہیں، ضعیف ہوتی ہیں، پھر وہاں وہ رونا پیٹنا اور اس قسم کے حرکتیں کرتی ہیں جو شریعت میں منع ہیں، اس لیے ان کو اسلام نے قبرستان جانے سے منع کیا ہے۔ احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگ جائے کوئی بات نہیں، بلکہ خوشبو لگانا سنت ہے۔ غسل کر کے بدن پہ خوشبو لگا کے پھر 2 رکعت پڑھ کے نیت کرو۔ احرام کے بعد خوشبو لگانا منع ہے۔ جب آپ نے 2 رکعت پڑھ لی، لبیک پڑھ لیا، اب احرام شروع ہو گیا، اب آپ محرم ہو گئے، اب خوشبو لگانا منع ہے، پہلے لگانا تو سنت ہے۔ کولڈ میرج جو کرتے ہیں ہمارے ملک میں بالکل جائز نہیں۔ بعض علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ لڑکا لڑکی دونوں بالغ ہیں، نکاح ہو جائے گا، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ اگر یہ چھٹی دو گے تو پھر 90% لڑکی گھر میں نہیں ملے گی۔ ایک ہے ہو جانا، دیکھو نا جیسے بیٹھ کے نماز پڑھو تو ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ ہو جائے گی، لیکن جب کھڑے ہو سکتے ہو تو بیٹھ کے کیوں پڑھو؟ اس لیے ایک ہوتا ہے کہ اگر کبھی کبھار کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک لڑکا بالغ تھا، لڑکی بالغ تھی، کورٹ چلے گئے، گواہوں کے سامنے شادی کر لی تو ہو جائے گا، یہ معنی نہیں کہ اب اسی کو رواج بنا دو، کیونکہ دوسری حدیث ہے کہ جب تک ولی نہ ہو، یعنی اس کا ماں باپ نہ ہو، اس کا نکاح ہوتا ہی نہیں، لا نکاح الا بولی۔ بعض علماء فرماتے ہیں بالکل وہ نکاح باطل ہے، زنا شمار ہوگا۔ انا من سکان مکہ ذهبت الى المطار بجدہ، جدہ اذا كان المطار لازم ان يكون مسافر، لازم اذا قدم قواعد امام يصلي صلاة السفر، لان ما شاء الله يعني مطار تقریبا اکثر من 100 کلو۔ داڑھی کا خط بنواتے ہیں کوئی حرج نہیں۔ ظہر سے پہلے جو 4 رکعت سنت ہے ملا کے پڑھو تو جائز ہے، 2 رکعت کر کے پڑھو تو جائز ہے۔ جمعہ کے خطبے کے دوران اگر آدمی مسجد میں داخل ہو تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بیٹھ جائے، نہ سنت پڑھے، نہ بات کرے، نہ حرکت کرے۔ باقی ائمہ کے نزدیک یہ ہے کہ سنت خطبے کے دوران بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ اعلیٰ اولا کی باتیں ہیں، کوئی جھگڑے کی باتیں نہیں ہوتی۔ کسی نے نہیں پڑھی الحمدللہ، پڑھ لی الحمدللہ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ اس پہ لڑا جائے۔ اگر ایک آدمی نے مشروط احرام باندھا کہ محلی حیث حبستنی، پھر رک گیا تو انشاءاللہ اس کا ٹھیک ہے، وہ دم پڑے گا۔ بچے جو ہیں ان کا بھی کوئی مسئلہ نہیں، اور جنہوں نے مشروط نہیں کیا تھا احرام چھوڑنا پڑا تو ان کو دم دینی ہوگی۔ جنہوں نے مشروط کیا تھا کوئی دم نہیں، جنہوں نے شرط نہیں کی تھی لبیک پڑھ لی، دیت کر لی، لیکن ویزے میں خرابی نکل آئی یا ٹکٹ میں خرابی نکل آئی، تمہارا قصور ہو نہ ہو کسی طرح رک گئے نا۔ حضور پاک جو عمرے پہ تشریف لا رہے تھے، مکے والوں نے روک دیا، حضور کا قصور تھا، لیکن حضور نے باقاعدہ بکریاں ذبح فرمائی، واپس چلے گئے، پھر عمرہ بھی قضا کیا۔ ہاں کہتا ہے کہ جی کسی حدیث مبارک میں یہ آتا ہے کہ حضور نے منع فرمایا کہ تم ہاتھ کیوں ہلاتے ہو گھوڑے کی دموں کی طرح۔ ہاں یہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے،
مالی رافی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس، یہ تو مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ میری ماں بیمار ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ سب بیماروں پہ رحم فرما۔ یا اللہ سب لوگوں کے گھروں میں عورتیں مرد بچے جو بھی بیماریاں ہیں اپنی رحمت سے دور فرما دے، تیرے سوا کوئی شفا دے ہی نہیں سکتا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ طواف جو ہے، ایک طواف کرنا ایسے ہے جیسے کوئی آدمی ایک غلام خرید کر کے اللہ کے رستے میں آزاد کرے، اور جو غلام کو آزاد کرتا ہے تو اللہ اس کے ہر عضو کے عوض میں اس کے اعضاء کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ تو باقی طواف تیز تیز نہ کریں، ادب سے چلیں، احترام سے چلیں، دوڑیں نہیں، کسی کو دھکا نہ دیں، نظر نیچے رکھیں۔ جتنا دیکھیں نا، آپ ذرا تجربہ تو کریں نا، آج تجربہ کر لیں کہ آپ طواف شروع کریں، بڑے ادب سے چلو، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ، اور نظر جو ہے قدم پہ رکھو، مجال ہے تمہاری کسی عورت کے چہرے پہ نظر پڑے، آج تجربہ کر لو۔ تم خود جو جہنم کی طرح پھر رہے ہو، پھر عورتیں نہیں دیکھو گے تو کیا کرو گے؟ آج تجربہ کر لو۔ ابھی عشاء کے بعد ہاتھ کنگن گوار سیکھا، ابھی عشاء میں ابھی نماز پڑھنے کے بعد کیا نا، بسم اللہ اللہ اکبر، پھر اس کے بعد نظر بر قدم اور تسبیحات پڑھتے رہیں، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اور دل میں یہ خیال ہو کہ میں اسی جگہ گھوم رہا ہوں جہاں اللہ کے انبیاء اور میرا مدنی محمد مصطفیٰ گھومے ہیں۔ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ ان گناہگار بدن اور پاؤں کے ساتھ اللہ نے مجھے اپنے پاک گھر میں، عظمت والے گھر میں، رحمت والے گھر میں آنے کا موقع دیا ہے۔ اسی طرح حجر اسود پہ جائیں، اشارہ کریں، ضروری نہیں ہوتا اشارہ کر کے اشارہ کرو اور عورت کو دیکھو، نہیں، اشارہ حجر اسود کی طرف کرنا ہے، عورت کی طرف نہیں کرنا۔ ورنہ یہ ساری جو نمازیں پڑھتے ہو نا، یقین رکھو اگر غیر محرم عورتوں کو دیکھو نا، ثواب فی امان اللہ ہو جاتا ہے۔ ایک مرد ایک عورت بیت اللہ میں بدفعلی کیا، سنا، تم یہی باتیں سنتے رہتے ہو۔ بہرحال اللہ نے ان کو پتھر بنا دیا تھا، ٹھیک ہے، روایت میں ہے، اساف اور نائلہ ان کا نام تھا۔ میں نے پاکستان سے بھی عمرہ کیا ہے اور میں نے مدینہ منورہ سے بھی عمرہ کیا ہے الحمدللہ۔ مزید اگر عمرہ میں کرنا چاہوں تو جیرانہ سے، مسجد عائشہ سے، طائف سے کر سکتے ہیں، لیکن مکے میں رہتے ہوئے طواف زیادہ کرو تو افضل ہے۔ ایک آدمی نے اپنے سالے کو غصے میں آ کر کہا کہ میں تمہاری بہن کو طلاق دیتا ہوں، ہو گیا کام پکا۔ 3 دفعہ کہا تو اب کیوں بہانے کرتا ہے کہ اس نے 2 دفعہ سنا، کہنے والے نے 3 دفعہ کہا، تو کہنے والے کا اعتبار ہے، سننے والے کا کیا اعتبار ہے؟ سننے والا 1 دفعہ بھی نہ سنے، طلاق تم دے رہے ہو، سالہ سنے یا نہ سنے؟ طلاق پہلے دیتے ہیں، مولوی کے آگے بہانے بعد میں بناتے ہیں۔ احرام باندھنے کے بعد کنگھی پھیر لی، کنگھی پھیرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اگر بال گرے ہیں تو صدقہ کر دو، خیرات کر دو، ورنہ کوئی بات ہی نہیں۔ خطبے کے دوران وقفہ جب ہوتا ہے تو آدمی دعا مانگ سکتا ہے۔ اگر وضو کا پانی داڑھی کے بالوں کو نہ لگے، نہیں لازمی بات ہے، ویسے بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو زائد چیز ہے نہ لگے تب بھی وضو ہو جائے گا، لیکن راجح قول یہی ہے کہ پانی پہنچائیں اور خلال کریں۔ کہتے ہیں جی کہ صفا مروہ میں کھڑے ہو کر جو اشارہ کرتے ہیں کوئی ثابت نہیں۔ طواف کے چکر یاد نہ رہیں تو جو آپ کا گمان غالب ہے اس پہ عمل کریں، یعنی آپ کو خیال ہے کہ یار 6 ہیں 5 ہیں، لیکن خیال پکا یہی ہے کہ 6 ہیں، بس اسی پہ عمل کرو۔
ہمیں کہا جاتا ہے کہ پہلے اپنا ملک اور اسلام بعد میں، یہ جاہلوں کی باتیں ہیں. جب اسلام نہیں ہوگا تو پھر ملک کا کریں گے؟ سب سے پہلی چیز اللہ کا رسول ہے، دین اسلام ہے، ہم رہیں نہ رہیں. حجر اسود کا بوسہ لینا سنت ہے. اس کے لیے جنون میں آنا، مردوں سے ٹکریں کھانا، غیر محرم عورت کو ہاتھ لگانا، یہ تو حرام ہے، ثواب سے زیادہ گناہ ہے. موقع ملے ادب سے دے دو، ورنہ دور سے بسم اللہ اللہ اکبر. ایک عورت کی آپس میں شادی ہوئی، کچھ عرصے کے بعد ان میں طلاق ہو گئی. الحمدللہ یادینا و یہدیکم اللہ. بہرحال طلاق ہو گئی، اور اس کے بعد اس مرد نے بھی شادی کر لی کسی دوسری جگہ، اور عورت نے بھی شادی کر لی کسی دوسری جگہ. اب وہ بچے شادی کریں کوئی بات نہیں، وہ تو عورت ہی اور اس سے اولاد ہوئی ہے نا. میرا خاوند ایک اور اولاد کی خواہش میں ہے، میں کافی عرصہ سے بہانہ کر رہی ہوں. بہانہ نہ کریں نا آپ، اسی لیے تو اور شادی کرنا چاہتا ہے نا. آپ بہانہ نہ کریں، اولاد ہونے دیں. باقی آپ کو ڈاکٹروں نے کہا ہے تو ڈاکٹروں کا کہنا کوئی 100% درست نہیں ہوتا. اللہ سے امید رکھیں، اللہ بچہ دے. پہلے اللہ نے 2 دیے ہیں تو اللہ تیسرا بھی دے دے. خوف نہ کریں اور ڈریں نہیں، اور اپنی زندگی کو خراب نہ کریں. شوہر کی بات مانیں، بلا وجہ بہانے شہانے نہ کریں، ورنہ انجام یہی ہے کہ پھر وہ دوسری شادی کر لے گا، یا پھر دوسری شادی کی اس کو اجازت دے تو برداشت کرو خوشی سے، کوئی بات نہیں. اجازت عورت نہیں دیتی، مرد تو کرنا چاہتا ہے نا. تو عورت دشمن ہے یا مرد دشمن ہے؟ جو عورت دوسری عورت کو برداشت نہیں کرتی تو عورت کی دشمن ہے یا مرد دشمن؟ مرد تو بیچارہ چار اکٹھی رکھنا چاہتا ہے. کہتے ہیں جی مرد انصاف نہیں کرتے، دشمنی تو تم کر رہی ہو. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جن لوگوں میں دین ہے نا جی، یہاں آپ عرب میں دیکھیں، ایک آدمی کی 4 بیویاں ہوں گی، اکٹھے رہتی ہیں، اکٹھے کھاتی ہیں، اکٹھے پیتی ہیں. اچھا، بلکہ بات تو ایسی ہیں کہ نمبر 1 کی اولاد جو ہے نمبر 2 پالتی ہے، 2 والے کی بچے جو ہے وہ اس کو ماں کہتے ہیں، وہ اس کو ماں کہتے ہیں، اپنی ماں کو ماں ہی نہیں کہتے.